واقعہ کربلا کیا ہسٹری ہے، اور اس سے پہلے محرم الحرام اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اسلام میں؟ پرٹیکولرلی جو 10 محرم ہے نا، اس کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے رائٹ فرام سٹارٹ آف دی ہیومن لائف، کہ آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر جب اتارا گیا تو 10 محرم تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر رکی تو 10 محرم، جس دن فرعون غرق ہوا اس دن 10 محرم، سب سے بڑا ہماری تاریخ کا ایونٹ ہوا وہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت بھی 10 محرم کو قائم ہوگی۔ اسماعیل کی قربانی بھی جو ہے نا 10 محرم کو ہوئی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ ہم نے اسماعیل کو بچا لیا دمبا بیچ کے، وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرَةِ، ہم نے پھر اس ایونٹ کو ترک کر دیا آخر کے پر، یعنی وہ چھری جو اسماعیل کی گردن سے اٹھائی گئی وہ حسین کی گردن پہ چلی آ۔ مٹی جو ہے وہ بوتل میں رسول اللہ کے پاس لا کے دی گئی، اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جس دن حسین کا خون بہایا جائے گا یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی، اور وہ واقعی ہو گئی۔ ان ساری باتوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حسین ایک شہزادہ تھا اور حسین حکومت کے لیے لڑ رہا تھا، تو پھر وہ حسین کو نہیں جھٹلا رہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ رونے والی بات یہ ہے کہ حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر جیسے لوگ جو ہیں وہ ترلے منتیں کرتے رہے، 2 کلومیٹر باہر آئے ہیں 7 سواریوں کے پیدل چلتے کہ نہ جا تجھے انہوں نے مار دینا، نہ جا، لیکن ساتھ نہیں گئے۔ یزید اس کا اقتدار پہ آنا غیر، وہ فرشتہ بھی ہوتا تو اس کو وہ واجب القتل تھا۔ یہ جو آج آپ کو نماز واپس ملی یہ حسین کے خون کا خراج ہے، یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے۔ جو آج کچھ زکوٰۃ کا کنسیپٹ باقی ہے تو یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے۔ حسنین کریمین کا کردار اور ان کی قربانیاں اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان کو جنت کا سردار بنایا جائے۔ حسین کو سمجھنے کے لیے لا الہ سمجھنا پڑتا ہے، اور لا الہ کو سمجھنے کے لیے حسین کو سمجھنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ بہت خاص ہونے جا رہی ہے۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو کہ ذاتی طور پہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے، میں ان کی ویڈیوز دیکھتا بھی ہوں، اور قرآن کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت زیادہ نالج ہے، اسلامک ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ ان کی کمانڈ ہے، بہت ساری جو سمجھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز ایسی بھی انہوں نے بنائی اور ایسی لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ ان کے دل بھی بدلے اور اسلام کے قریب بھی ہوئے، اور جو ایکچول ہسٹری ہے، جو ایکچول فیکٹس ہیں وہ بتاتے ہیں۔ عبدالسلام عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے۔ آج کل محرم چل رہے ہیں تو سر جیسے میں نے ذکر پیچھے کیا کہ اسلامک ہسٹری کے اوپر آپ کی بہت زیادہ کمانڈ ہے، سب سے پہلے میں واقعے کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا ہے جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اس کی کیا ہسٹری ہے، اور اس سے پہلے محرم الحرام اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اسلام میں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے محرم پہ بات کر لیتے ہیں سر کہ یوزلی ہمارے ہاں کیونکہ کربلا کا ایونٹ اتنا بڑا ہے کہ یہ اوور شیڈو کر جاتا ہے ہر چیز کو، اور ہمارے ہاں یہ ایک کنسیپٹ لے لیا گیا ہے کہ محرم کا اہمیت صرف کربلا کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ محرم کا پرٹیکولرلی جو 10 محرم ہے نا جی، اس کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے رائٹ فرام سٹارٹ آف دی ہیومن لائف اوور دس پلینٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر جب اتارا گیا تو 10 محرم ہی تھی۔ اچھا، نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر رکی تو 10 محرم تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو پری ہسٹورک باتیں ہو گئیں۔
ریکارڈڈ ہسٹری میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن فرعون غرق ہوا اس دن 10 محرم تھی، ٹھیک ہے. اور پھر آگے ہمارے ہاں جب آیا تو پھر جو سب سے بڑا ہماری تاریخ کا ایونٹ ہوا وہ بھی 10 محرم کو ہوا، شہید کربلا والا. بالکل. اور آگے جا کے یہ ایک بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت بھی 10 محرم کو قائم ہوگی، ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی نہ کوئی، اس دن میں کوئی نہ کوئی ایسا راز جو ہے نا وہ پنہاں ضرور ہے، جس کی وجہ سے، کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھا. انہوں نے، آبادی بہت زیادہ تھی یہودیوں کی مدینے کے اطراف میں، تو ان کو پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو 10 محرم کا روزہ؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس دن فرعون جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا اور موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکل آئے تھے، ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں. تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی تھے، میرے پہ زیادہ حق ہے کہ میں ان کا شکرانہ ادا کروں، اور ہم 2 رکھیں گے. تو انہوں نے پھر کہا کہ میری امت اگر روزہ رکھنا چاہے محرم کا تو پھر 9 اور 10 محرم 2 یہودیوں سے ڈبل کرے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک میرا گمان غالب ہے، ابھی میری اس پہ ریسرچ مکمل نہیں ہوئی، میرا غالب گمان ہے کہ شاید اسماعیل کی قربانی بھی جو ہے نا 10 محرم کو ہوئی ہے. اچھا. کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ ہم نے اسماعیل کو بچا لیا دمبا بیچ کے، ٹھیک ہے، ایک مینڈا بیچ کے، تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس ایونٹ کو ترک کر دیا آخر کے پر، وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرَةِ، ٹھیک ہے جی. یعنی وہ چھری جو اسماعیل کی گردن سے اٹھائی گئی وہ حسین کی گردن پہ چلی آ، کیونکہ اللہ کہتا ہے میری تقدیر میں جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر میں بدلہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. مثلا یہ واضح قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو بچا لیا اسماعیل کو، اور وَتَرَكْنَا، ہم نے ترک کر دیا یہ ایونٹ آخرت والوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر 10 محرم سے لا کے جوڑنا، اور محرم کا پھر میں نے آپ کو دوسری جو ساری سگنیفیکنسز بتائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حسین از ناٹ این آرڈنری پرسن. حسین اسی چین کا حصہ ہیں جو آدم علیہ السلام سے ایونٹس کا چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور حسین کی لڑائی کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کی لڑائی جو تھی وہ پولیٹیکل تھی، کوئی نخلف لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی بے وقوفی والی بات ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس کو اس ایونٹ میں نہ پرویا جاتا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن، کیونکہ یہ بھی اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، تو قرآن کی اس آیت کا پھر آپ کہاں مصداق لگائیں گے کہ ہم نے اس ایونٹ کو ترک کر دیا آخر والوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے حسین کو سمجھنے کے لیے لا الہ سمجھنا پڑتا ہے، اور لا الہ کو سمجھنے کے لیے حسین کو سمجھنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بہت انٹیگرل ہے ود کربلا، ود حسین. جس نے لا الہ نہیں پڑھا اس نے حسین، اس کو حسین سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی. اور جس کو حسین سمجھ نہیں آیا اس کو لا الہ الا سمجھ نہیں آیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں MI6 کے ذریعے سے 4 ٹرمز کے معنی بدلے گئے ہیں ایکچوئل، پرٹیکولرلی برِ صغیر پاک و ہند میں. جب انگریز آیا تو اس نے 4 ٹرمز کو نئی ماہیت، نئی شکل دی. اس میں ایک الہ ہے، ایک رب ہے، ایک عبادت ہے، ایک دین ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں اور ہیں اور بنا دی گئیں. تو لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. الہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہوئے کہ الہ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. الہ جو ہے نا جی، جس کے قانون کو آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ کا الہ ہوتا ہے. عربی میں الہ وہ اتھارٹی ہے
جو رائٹ رکھتی ہے قانون سازی کا بھی اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی، اور پھر قانون کی خلاف ورزی یا ابائڈنگ پہ سزا جزا کا بھی. جو اتھارٹی یہ حق رکھتی ہے اس کو عربی میں الہ کہتے ہیں. ابو جہل کوئی پاگل نہیں تھا. عرب کے معاشرے میں وہ جزیرۃ العرب پر ابو الحکم کے نام سے مشہور. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. بے وقوف آدمی نہیں تھا، اس کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ لا الہ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عربی تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کوئی الہ نہیں سوائے ایک تھے، سر چودرا ہر چیز ختم ہو جانی ہے. نہ کوئی سرداری رہنی ہے، نہ کوئی چدراہٹ رہنی ہے، نہ کوئی اتصال رہنا ہے، کچھ بھی نہیں رہنا. ورنہ لا الہ جس طرح کا ہم پڑھتے ہیں اس طرح کا وہ بھی پڑھ لیتا. بڑی سمپل سی بات ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جو اس کو سمجھ آئی کھڑی تھی، کلمہ پڑھنے. تو لا الہ الا اللہ جو ہے نا جی، الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قانون کو آپ فالو کر رہے ہیں. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہ ہے اسلام کی. کیوں میں نے کہا ہے کہ حسین کو سمجھے بغیر نہیں آ سکتا. اسلام کی جسٹ یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی انسان پر حکمرانی کا حق حاصل نہیں. حکمرانی کا حق صرف اللہ رکھتا ہے. انسان اس کا نائب بن کے لوگوں کی خدمت کرے گا، اس کے قانون کو امپلیمنٹ کرے گا سیلف لیس مینر میں. بالکل یہ آپ بات ٹھیک کریں، کیونکہ کہا یہ بھی آپ نے جس طرح کہا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ، جس طرح آپ نے پیچھے ذکر کیا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی. کیونکہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے تھے پیچھے جس طرح خلافت چل رہی تھی اس میں مسئلے آ رہے تھے، اور پھر آگے آ کے یہ والا بھی کیا سے. سر آپ تو جو کہ میڈیا کے بندے ہیں، میڈیا بڑا پاورفل ہوتا ہے. اسٹیٹ جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، میڈیا کوئی یہ نہیں کہ ابھی آیا ہے، میڈیا شروع سے ہی رہا ہے. چاہے اورل میڈیا رہا ہے، چاہے پرنٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت بھی ایسی ایمبیگوٹی کریٹ کی گئی، اسموک کریٹ کیا گیا کہ بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھا گئے، آج بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایشو یہ ہے کہ حسین کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی. حسین وہی کہہ رہے تھے جو لا الہ کہہ رہا تھا. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوئی بندہ آ کے میرے سے ڈیبیٹ کر لے، آپ تمام جنگیں پڑھ لیں جہاں کہیں مذاکرات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یرموک میں، قادسیہ میں، نہاوند میں، جو بڑی بڑی ہماری جنگیں ہوئی ہیں پہلے مذاکرات ہوئے ہیں. ہمیشہ دنیا کا اصول ہے. بالکل. جب مذاکرات ہوئے ہیں مسلمانوں کا صرف ایک ہی بات تھی کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو آفر کی گئی روم کی سرزمین پہ ہر بندے کو ہم 10-10 تولے سونا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 20-20 دینار انہوں نے کہا دیتے ہیں ہم. اتنے کپڑے لے لو، اتنا اناج لے لو. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا بھائی ہمارا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے سمجھا یہ بھوکے ہیں، قحط زدہ علاقے سے آئے ہیں، ڈیزرٹ سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی یہی ڈیمانڈ ہوگی. انہوں نے کہا ہمارا تو یہ اب سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے تمہاری غلامی سے نکال کر لو. اسی لیے پھر وہ لوگ جو جوگ در جوگ مسلمان ہوئے، آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم کے قدم جہاں کہیں پڑے وہاں لینگویج تک عربی ہو گئی. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا. اب حسین آپ یہ سمجھیں جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی ہوئی تھی، جس نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی ہوئی تھی، جس نے ان کی گود میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں خواب میں نظر آ جائے نا تو ہم دنیا سے سنبھالے نہیں جاتے. ایسی ہے. ٹھیک ہے. وہ اتنی بڑی شخصیت ہے. اپنے بچے مروا دیا اپنے سامنے. یار کون مرواتا ہے؟ یہ اپنے بچے کو کوئی سوئی نہیں لگنے دیتا. ایسی. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کی نظیر پوری انسانیت میں نہیں ہے کہ چلے ویسے ہوا کہ بھئی اب آپ کے گھر میں کوئی گھسا ہو، آپ کو بھی مار دیا، آپ کے بچوں کو. وہ یار حسین نے تو سامنے کھڑے ہو کے مروائے ہیں. ٹھیک ہے. اور باری باری ایک ایک کر کے لڑائی ہوئی ہے. پہلے ایک گیا، پھر 2 گیا، پھر تیسرے. ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اس کو کوئی اپنے بچوں کی احساس نہیں تھا. وہ انسان نہیں تھا. بات بہت بڑی تھی. بات کیا تھی کہ الہ چینج ہو رہا تھا.
بہت ٹھیک بڑی ہے نا؟ بات کر دی آپ نے، بہت ساری چیزوں کو سمیٹ دیا آئی ایم آپ نے۔ اسٹینڈنگ اوور اٹ. علا چینج ہو رہا اور آج تک وہ علا چینج ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں سر جی اس کے پیچھے باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے. حسین آج بھی موت ہے ہر ڈکٹیٹر کے لیے، ہر بادشاہ کے لیے، ہر ملوکیت کے لیے. کہتے ہیں ہر دور میں ایک حسین ہوتا ہے. حسین کا پیغام آج بھی موت ہے. وہ اس پیغام سے یہ جتنے ڈکٹیٹر ہیں وہ اس طرح ہی بدکتے ہیں جس طرح گھوڑا جو ہے وہ بدکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے پھر وہ حسین کے پیغام کو روکنے کے لیے کبھی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، کبھی فنڈنگ کرتے ہیں، کبھی ایمبیگوٹی کریٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی اس نے تو جناب 3 شرطیں پیش کر دی تھیں جی کہ میں وہاں جا کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں. کبھی کہتے ہیں جی وہ حکومت چاہتا تھا، کبھی کہتے ہیں بڑا ضدی بندہ تھا. ٹھیک، کچھ بھی نہیں تھا یار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا پلا ہوا ایک تراشیدہ ہیرا تھا. ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیں موجود تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود تھے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے مسلمانوں کے کنسیپٹ میں یہ ہے نا کہ حسن اور حسین کو سیدہ شباب اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ نواسہ رسول ہے، تو رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسنین کریمین کو اس لیے جنت کی سرداری دی گئی ہے کہ وہ نواسہ رسول ہیں، تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی جھوٹ نہیں. کیونکہ اللہ کے ہاں یہ قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا پوتا ہے، یہ اللہ کے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اللہ نے اپنے قانون پہ نوح کا بیٹا نہیں تھا فارغ کر کے پرا مارا. ٹھیک ہے. ابراہیم کا باپ نہیں تھا فارغ کر کے ادھر پھینک دیا. لوط کی بیوی نہیں تھی اٹھا کے پتھر بنا دی. ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. حسنین کریمین کا کردار اور ان کی قربانیاں اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان کو جنت کا سردار بنایا جائے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ نے اس کی پشین گوئی کی تھی، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بات بتا دی تھی اور اس کا ایویڈنس ہمیں ملتا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو بتا دیا تھا کہ اس کو زہر دیا جائے گا، اس کو سرے عام اس کو رسوا کیا جائے گا، بڑے کو، اور چھوٹے کو بچوں سمیت ذبح کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا ایویڈنس ہمیں یہ ملتا ہے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خیمے میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو ام المومنین داخل ہوئیں تو دیکھا کہ ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں اور حسین گود میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. حسین چھوٹے تھے، ابھی 1.5 سال کے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ آنسو گر رہے ہیں. تو اماں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، کیوں آپ کو کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو ایک فرشتہ جو کبھی آج تک زمین پر نہیں آیا، اسپیشل میسنجر جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی ایڈمنسٹریٹو لینگویج میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو کبھی آج تک زمین پر نہیں آیا، اسپیشل میسنجر بن کے آیا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، محبت کا لفظ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اس بچے سے، میرا بیٹا ہے. آپ کی تو امت اس کو ذبح کر دے گی فرات کے کنارے پہ. تو رسول اللہ نے کہا ہے؟ میں کہا آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو مٹی بھی لا کے دکھا دیتا ہوں. تو وہ مٹی جو ہے وہ بوتل میں رسول اللہ کے پاس لا کے دی گئی، اور وہ مٹی پھر رسول اللہ کے گھر میں موجود رہی. اور سلمہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جس دن حسین کا خون بہایا جائے گا یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی، اور وہ واقعی ہو گئی. ٹھیک ہے. 2 ایویڈنسز صحیح ترین حدیثوں سے. ایک یہ کہ سلمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں وہ مٹی موجود تھی شیشے کی بوتل میں. ٹھیک ہے. میں نے ایک دن دیکھا تو اچانک اس کا رنگ بدل رہا تھا اور اس میں خون امڑ رہا تھا. ہم نے وہ دن نوٹ کر لیا، اور وہی دن تھا جس دن حسین کو شہید کیا گیا. اچھا. سیدنا عبداللہ بن عباس مکہ میں تشریف رکھتے تھے. دوپہر کے ٹائم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حرم کعبہ میں سو گئے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے اور داڑھی مبارک کے اوپر گرد و غبار ہے. ٹھیک ہے. اور ہاتھ میں شیشے کی ایک بوتل میں خون ہے.
تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ خواب میں ہی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، حسین کو اس کے بچوں سمیت ذبح کر دیا گیا ہے، میں صبح سے اس کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ پکی حدیث ہے ہماری اہل سنت کی، میں اہل تشیع کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کی کتابوں کی کنفرم حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اٹھا، یعنی ہم نے وہ تاریخ نوٹ کر لی، وقت نوٹ کر لیا، چند دن بعد پتہ چلا کہ یہ وہی وقت تھا جب حسین کو شہید کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ان ساری باتوں کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حسین ایک شہزادہ تھا اور حسین حکومت کے لیے لڑ رہا تھا، تو پھر وہ حسین کو نہیں جھٹلا رہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جھٹلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ اگر تو یہ والی ایسی کوئی بات ہو تو پھر بندہ اپنے گھر والوں کو لے کے نہیں نکلتا لشکر پورا، اور 72 لوگوں کو لے کے نہیں نکلتا صرف، اگر حکمرانی کی ہو تو باقاعدہ حملہ کیا جاتا ہے جنگجوؤں کے ساتھ۔ میں نے وہ بتایا نا کہ الہ بدل رہا تھا، حسین کے ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ رونے والی بات یہ ہے کہ حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر جیسے لوگ جو ہیں وہ ترلے منتیں کرتے رہے، 2 کلومیٹر باہر آئے ہیں ساتھ سواریوں کے پیدل چلتے کہ نہ جا تجھے انہوں نے مار دینا، نہ جا، لیکن ساتھ نہیں گئے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی معیشت عزدی تھی، یہ کیا تھا؟ ورنہ پلاننگ یہی تھی ان لوگوں کی کہ عبداللہ بن زبیر مکے میں قیام کریں گے یزید کے خلاف، اور حسین کوفے پہنچ کے قیام کریں گے یزید کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اور اس سلطنت کو درمیان سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہ پلاننگ تھی باقاعدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یزید، مجھے اس سے کنسرن نہیں کہ لوگ کہتے ہیں شراب پیتا تھا جی، گانے سنتا تھا، زانی تھا، بھائی مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اقتدار پہ آنا غیر، وہ فرشتہ بھی ہوتا تو اس کا وہ واجب القتل تھا۔ وہ 5 کی بجائے 15 نمازیں بھی پڑھتا ہوتا تو وہ واجب القتل تھا۔ کیوں؟ یہ سیدنا عمر فاروق کا فتویٰ اس پہ موجود ہے، بخاری 7830 نمبر حدیث، کہ آج کے بعد، میرے بعد، اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر مسلمانوں کے اقتدار پہ قبضہ کرے تو قبضہ کرنے والا اور قبضہ کروانے والا دونوں کو قتل کر دو۔ یہ فاروقی فتویٰ ہے۔ یزید 70 نمازیں بھی پڑھتا ہوتا تو وہ واجب القتل تھا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے اقتدار پہ زور زبردستی قبضہ کیا تھا۔ اس کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں تھی۔ جو مرضی ہے، غلطی کو غلطی کہنا پڑتا ہے سر۔ ٹھیک ہے نا، حسین کو ٹھیک کہنے کے لیے بڑوں کو غلط کہنا پڑتا ہے۔ بڑوں کو غلط کہے بغیر آپ حسین کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا حسین نے، ساری امت کو اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قیامت والے دن بھی چھانٹی ایسے ہی ہونی ہے۔ حسین نے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے حوض کوثر پہ، اور ایک ایک بندے کو چن کے نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ذخیرہ حدیث میں تمام مکتبہ فکر کی حدیثیں آپ اکٹھی کر لیں، ایک ریفرنس بھی نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے اپنا نواسا کہا بیٹا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی کہا ہے بیٹا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حسین کو کندھے پہ بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ آ گئے، تو عمر ابن الخطاب نے کہا کہ کیا شاندار سواری ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی بہت شاندار۔ ٹھیک ہے نا، اور حسین کے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک چوما کرتے تھے، حسین کے جسم کی خوشبو سونگا کرتے تھے، حسن اور حسین کی۔ ٹھیک ہے، ایسے سونگتے ہوتے تھے ان کو۔ یہ دونوں بچے، ایک 3 سال کا تھا، ایک 2 سال کا تھا۔ ٹھیک ہے، ماں نے کپڑے شپڑے پہنا کے، تو مسجد کا دروازہ، گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، ماں نے آگے کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا۔
اب یہ بچے آئے، یہ اب 3 سال کا 2 سال کا بچہ تھوڑی دیر چلتا ہے پھر لڑک کے گر جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ لڑک کے گرے تو رسول اللہ ممبر سے اترے، ٹھیک ہے، خطبہ چھوڑ دیا. وہ خطبہ جس پہ میں اور آپ اگر درمیان میں یہ بھی کہہ دینا کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ چپ کر، تو میری ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ خطبہ حسنین کریمین کے لیے چھوڑ دیا، ممبر سے اتر آئے. ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے، ممبر سے اتر آئے، دونوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں پہ بازو پہ اٹھایا، ایک کو بائیں پہ اٹھایا، واپس ممبر پہ گئے اور فرمایا اللہ نے واقعی صحیح کہا کہ اولاد ایک فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ میں ان کو دیکھا تو میں رہ نہیں سکا. صحیح بات. ٹھیک ہے، تو اس کیا آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ کا بچہ جنت میں آپ کے ساتھ ہو؟ میرے باپ کا دل نہیں کرے گا میرا دل نہیں کرے میرے بیٹے میرے ساتھ ہو؟ تو کیا حسین اپنے نانا اپنے جد کے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو کس طرح ان کو جانے دے گا وہاں پہ؟ وہ اس وقت روئے زمین کا سب سے معتبر آدمی تھا. ٹھیک ہے، اللہ کا نمائندہ روئے زمین پہ اس وقت حسین ابن علی تھے. ٹھیک ہے، اللہ کا نظام تبدیل ہو رہا تھا، اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا تھا. حسن بھائی میں آپ کو کیا کیا رونے بتاؤں، نماز بدل دی گئی، یزید تو بعد کی بات ہے یار. ٹھیک ہے، نماز بدل دی گئی، زکوٰۃ کا پیٹرن بدل دیا گیا، نظام تعلیم رومنز کرسچنز کے حوالے کر دیا گیا. ٹھیک ہے، صحابی روتے پیٹتے ہوئے 2 دفعہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے پاس آئے. پہلے آئے، کہا کہ یہ بیت المال کھا پی رہا ہے، اس کو دیں. انہوں نے کہا دو. ٹھیک ہے، دو. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا حاکم بد بیانتی کرے گا تو عذاب اس پہ ہے، تم بری ذمہ ہو. 2 سال کے بعد پھر لوگ آئے، فرمایا اس نے عیسائی کلیکٹر رکھ لی ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، فرمایا اب نہ دو. یہ جو آج آپ کو نماز واپس ملی، یہ حسین کے خون کا خراج ہے، یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے. جو آج کچھ زکوٰۃ کا کنسیپٹ باقی ہے تو یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے. عمر بن سعد، جی ان کا کیا معاملہ تھا؟ کیا واقعی یہ جو ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے، جو ہم سنتے ہیں کہ ان کو رے کی حکومت کی لالچ دی گئی، کیا ایسے ہی تھا کہ یا واقعی وہ یزید کے ساتھ پہلے سے ہی انوالو تھے اور وہ لشکر لے کے چلے گئے تھے؟ سر جی، خیر الناس سے شر الناس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور شر الناس سے خیر الناس پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کا کھیل ہے. سعد بن ابی وقاص 24 کیرٹ کا سونا. ٹھیک ہے، بڑے صحابی. میں کہتا ہوں سر وہ ایسا صحابی کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ منہ سے زبان نقاب کھول لے تو رب رد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور کیا انہوں نے ایگزیبٹ کیا. ایک دفعہ بوڑھے ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، سعد بن ابی وقاص بہت لیٹ فوت ہوئے، اماں عائشہ سے کوئی سال پہلے 56 57 ہجری میں جا کے فوت ہوئے ہیں. بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مدینہ سے باہر ڈیرا بنایا ہوا تھا، دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے. تو وہ بازار میں آئے ضعیف العمری میں، تو ایک بندہ گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو سعد بن ابی وقاص نے وہیں ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ آج اپنے اس فقیر کی لاج رکھ، اس نے تیرے ولی کو گالی دی ہے، اس کو یہیں سبق سکھا. سر وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے نے جمپ کیا، وہ بندہ نیچے گیا، گھوڑے نے اپنے پاؤں سے اس کا سر توڑا. ٹھیک ہے، سعد بن ابی وقاص اتنی بڑی شخصیت ہے. بہت بڑی شخصیت. ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ٹھیک ہے وہ اتنا ہی لعنتی نکلا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے پہلے اپنے باپ کو کہا. یہ بہت کم لوگوں کو اس واقعے کا پتہ ہے. وہ اپنے باپ کے پاس آیا مدینے. ٹھیک ہے، سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے، تو جب یہ آیا تو سعد بن ابی وقاص کے پاس 2 3 بندے بیٹھے تھے. تو سعد نے کہا کہ میں اس آنے والا جو سوار ہے نا، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب جب وہ قریب آیا تو ان کا بیٹا نکلا، تو اس نے آتے ہی کہا کہ
ابا جی تسی آپ ادھر اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ حکومتیں لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھے میرے ساتھ چلیں اور مجھے بھی کوئی حکومت لے کے دیں. تو وہ لان تان سنی اس نے وہاں سعد بن ابی وقاص سے، اسی عمر بن سعد نے، ٹھیک ہے. یعنی سعد بن ابی وقاص نے اس کے آنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. وہ پھر بعد میں ان کے پاس گیا. سر حکومت بڑی چیز ہے حسن بھائی، انسان بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، بہت چھوٹا ہے، چھوٹی چیزوں پہ بک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے یہ جو تاشمر تھا وہ کون تھا؟ اس کا باپ بھی ذیل جوشن صاحب بھی تھا. اچھا آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں یہی تو رول ہے. سنان بن انس کون تھی؟ انس بن مالک کا پتر تھی. سر ایک ایسی کلاس نکلی تھی سر. ایک تو عربوں کی عادت تھی کہ شادیاں کرتے تھے، چاہے ہمارے صحابہ ہیں، ملٹیپل میرجز، اینڈ مطلب خود مولا علی علیہ السلام کے 24 بچے ہیں، اس میں سے 18 بیٹے ہیں. اب وہ جو ایک کلاس ڈیولپ ہوئی، یہ جو ایلیٹ، یہ سارے ایلیٹ جتنے بڑے کبائر صحابہ تھے ان کی اولاد ایلیٹ بن گئی، کیونکہ سیدنا عمر نے وظیفے بہت دیے، ان کو مال بہت آیا. اب وہ تو رسول اللہ کے صحابی تھے، انہوں نے تو کچھ نہ ہویا، سارے کو اگلی نسل تو نہیں ویکھ دی نا. ظاہر ہے. سیدنا عثمان کا دور آپ دیکھ لیں کہ سیدنا عثمان کے دور خلافت کا 5واں سال تھا، انہوں نے مدینہ میں آپریشن کلین اپ کرایا، 85% گھروں میں کبوتر بازی ہوتی تھی، اور پورے عرب کی سب سے مشہور گانے والیاں مکے میں مدینے میں اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا. میں غلط نہیں کہہ رہا، بیان موتا امام مالک میں لکھا ہے. سر where there is a human dwelling there will be a crime, there will be a sin. آپ اس سائیکی کو نہیں کر سکتے. یہ ایک ٹوٹل 100% جو ہیومن سائیکی ہے وہی رہنی ہے. جو کلاس بدلی وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، ٹھیک ہے، ان کی اولادوں میں بہت کم لوگ تھے جن کی اولاد صحیح نکلی، ٹھیک ہے نا. عمر بن سعد ایگزامپل ہے سامنے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور اب دیکھیں عمر بن سعد نے یہاں تک بکواس کی کہ جا کے بتانا کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے. پورے لشکر کو کہا کہ گواہ رہنا، امیر کوفہ کو جا کے بتانا کہ میں نے پہلا تیر چلایا ہے. اور بعد میں پھر جب چھپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، جب مختار چڑھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے، تو بیٹا اس کا جو تھا نا عمر بن سعد کا، وہ مختار کا بڑا قریبی مشیر تھا. اچھا ادھر سے محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا. محمد بن حنفیہ تھے بیٹے مولا علی علیہ السلام کے کسی دوسری ماں سے. انہوں نے خط لکھ دیا مختار کو کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے بیٹوں کو ساتھ بھی بٹھاتا ہے. انہیں مختار نے سجے کبے ویکھے، انہوں نے کہا کیڑا ہے وہ لوگ گیا ویکھن بیٹھا یار، وہ عمر بن سعد دا پتر. انہوں نے کہا کتنے تیرا پیو؟ انہوں نے کہا جی وہ نا دنیا تو کنارہ کش ہو گیا. سر بڑا دردناک انجام ہے. بیٹے نے کہا کہ میرا باپ دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے. مختار نے کہا اس دن کیوں نہیں سی کنارہ کش ہویا جس دن حسین نو قتل کرن چلیا سی؟ انہوں نے کہا پھڑ کے لے آؤ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پھڑ کے سر لا کے میرے کو لے آؤ. وہ جدو سر آیا اس کی مختار کے پاس، وہ دے پتر نے پوچھا، انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا ابا ہے. انہوں نے کہا ہون سنا. انہوں نے کہا اس تو بعد نا جین دا کوئی لطف نہیں. انہوں نے کہا انہوں ہی. اب مختار وہ بندہ ہے سر کہ جس نے چن کے مارے، پھر چن کے مارنے. اس نے کہا اللہ کے آگے قسم کھائی
کہ جب تک حسین کے قتل میں ملوث ایک بندہ بھی زندہ ہے مجھے موت نہ دینا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی تاریخ نے، اسی ہمارے لٹریچر نے اس کے اوپر جھوٹی نبوت کا الزام لگایا. آج وہ ملعون ہے تاریخ میں. تو کہ فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا. سر اچھا ایک اور ہے کنسپریسی تھیوری ہے یزید کی ڈیتھ کو لے کے جی جی. کہ مرا کس طرح سے. کچھ کہتے ہیں اس طرح مر گیا, کوئی کہتے ہیں جی شراب کے نشے میں دھت تھا وہیں پہ, مطلب بہت ساری تھیریز ہیں. سر جو میری ریسرچ ہے نا, جی میری ریسرچ کے مطابق وہ اپنی گرل فرینڈ سے ڈیٹ کرنے گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی. رات کے اندھیرے میں بغیر سیکورٹی گارڈز کے وہاں مارا گیا. اچھا جی. اور میں فلی اسٹینڈ کرتا ہوں اس کے اوپر. صحیح ہے. یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے, مطلب یہ والی چیز میرے نالج میں نہیں تھی. ڈیٹ کرنے گیا تھا سر. ٹھیک ہے. ایک بنو کلب کی خاتون تھی, اس کے ساتھ رات کو ڈیٹ کرنے گیا, وہاں پکڑا گیا, انہیں پکڑ کے لمبلا دیتی. 3 دن وہاں پڑا رہا, لاش سے بدبو آنے لگی, پھر اسے اٹھا کے واپس لایا گیا. صحیح. اچھا سر ہم نے دیکھا کہ آپ کو پتا اس کی قبر بھی کھولی تھی بنو عباس نے. ہاں یہ والا واقعہ تو میں نے سنا. خیر جب بنو عباس آئے کہ جس کو عباسید امپائر کہتے ہیں, آگے پھر انہوں نے ساری کھولی. جی. اور یہ بھی لٹریچر میں جہاں تک میری ریسرچ جتنا میں نے اس کو تھوڑا بہت پڑھا ہے کہ انہوں نے جو ان سے ایک قبر انہوں نے دمشق میں کھولی تھی. اچھا یہ دمشق میں تھی. دمشق میں جتنی تھی نا ادھر کھولی تھی. اچھا یزید کی قبر سے کالا دھاگا نکلا تھا, ہسٹوریکل ایویڈنس ہے. ہاں بس اور کچھ نہیں نکلا تھا. پتہ نہیں کدھر لے گیا اللہ اس کو. یزید کی اور بنو امیہ کی خلافتیں ختم ہونے کے بعد اس طرح سے روایات ہم دیکھتے ہیں, پھر بھی وہ والی جو خلافت تھی وہ واپس نہیں آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو عباسی خلیفہ تھے وہ بھی اونٹ تھے ان کے پاس سونے سے سر, وہ ان سے بھی بدتر ثابت ہوئے. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. بنو امیہ اس کی ریزن ہے نا سر. حسن بھائی جب گاڑی ایک دفعہ پٹری سے اتر گئی, آپ نے کبھی جنکشن آف ریلوے اسٹیشن دیکھا ہے؟ دیکھا. ٹھیک ہے جی. وہ جب گاڑی کانٹا بدلتی ہے آہستہ ایسے ہوتی ہے, بالکل ایسے آہستہ آہستہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے پچھلی. ٹھیک ہے. وہ ملوکیت جو ہے نا جی, ملوکیت نے پھر ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑی تھا. آپ دیکھ لیں کہ پوری 57 مسلم کنٹریز ہیں, کہیں بھی ٹرو گورنمنٹ ہے؟ نیور ایور, کہیں بھی نہیں ہے. آج مسلم مزاج میں انکلکیٹ کر دی یہ چیز. اس کے اوپر حدیثیں بن گئیں, رسول اللہ کی سچی حدیثیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. یہ منکم اگوں کھا جاندے نے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر. اللہ نے آگے منکم لگایا. منکم کا مطلب ہے جو تمہاری طرف سے ہوگا. منکم تمہاری طرف سے. جو اولو الامر الیکٹڈ ہوگا, جس کو مسلم ماس الیکٹ کرے گی, اس کی اطاعت واجب ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رائٹیس ہو. جو ہی وہ رائٹیس پاتھ سے ہٹے گا اس کو ریموو کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایسے امیر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ چاہے وہ ناک کٹا کالا حبشی بھی ہو, تم پر اطاعت فرض ہے. جو انہوں نے لگا دی پکڑ کے, میرا مطلب اللہ نے کہا تھا منکم ہوگا, رسول اللہ نے اس کے کریکٹرسٹک بتائے تھے. معاذ بن جبل نے روم کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے بتایا تھا کہ ہمارا امیر کیا ہوگا. 22 لاکھ مربع میل کا مطلق العنان حکمران, جس کے خزانے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے, جس کی رعایا میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. وہ مسجد میں آتا ہے, اجلاس بلاتا ہے, اعلان کرواتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, کہتا ہے میں بیمار ہوں, مجھے حکیم نے دوائی تجویز کی ہے اور دوائی شہد کے ساتھ کھانی ہے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں شہد خرید سکوں. اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو تو میں بیت المال سے 2 تولے شہد روز کا لے لیا کروں جتنے دن دوائی کھانی ہے. یہ حکمران تھا جس کی اطاعت واجب ہے.
یہ ہمیں چادروں والا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، عمر فاروق ہاں والا. جی بالکل بالکل. یہ نہیں بتاتے کہ بندہ کیڑا اٹھیا سی، یہ تو نہیں پتا ہونا. یہ مجھے نہیں پتا وہ بندے کا نام نہیں دستے جڑا اٹھیا سی. کون تھا. سلیمان فارسی. اور جناب عمر فاروق کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ لشکر تیار کر رہے تھے عراق کے لیے. انہوں نے کہا کہ میری سنو اور میری مانو. سلیمان فارسی نے آخیا کہ نہ سنا گے نہ منا گے. انہوں نے کہا کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا پہلا چادراں دا حساب دے. جد حساب دیتا تے سلیمان فارسی نے کہا ہن سنا گے بھی تے منا گے. یہ اسلام، اس کے نیچے کوئی اسلام. فریب ہے سارا. میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں تینوں تبلیغ کری جانا، تو مینوں تبلیغ. فراڈ ہے سارا. بالکل سر. ایک مرتبہ پھر جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہی ایک وجہ ہے کہ میں آپ کے لیکچرز کو بڑا پسند کرتا ہوں، مہربانی آپ کی. اور بڑی ایسی انفارمیشن دیتے ہیں، اوتھینٹک بھی ہوتی ہے اور ساتھ ریفرنسز بھی آپ بتا دیتے ہیں، اور ایک یونیک چیز ہوتی ہے جو کہ ویسے ہمیں بہت کم ملتی ہے. سر اینڈ پر ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو کربلا کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں، کوئی اعمال بتانا چاہیں، عبادات بتانا چاہیں، کوئی چیز کرنا چاہیں تو ضرور. سر جی نہیں، اعمال عبادت وہ تو جو ہے نا، وہ تو ساری اور چیزیں ہیں. میرا صرف یہ پیغام ہے کہ اگر آپ حسین کو مانتے ہیں، حسین کے لہو کا خراج ادا کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن سے جڑ جائیں. ٹھیک ہے جی، آپ کو سب کچھ، سارا کچھ سمجھ لگ جائے گی. قرآن آپ کو اس دنیا کے دلدل سے بھی نکال کے لے جائے گا عزت و احترام کے ساتھ، اور آخرت میں بھی آپ کی عزت و احترام کی گارنٹی ہو. یہ ایک مسکنسیپشن ڈال دی کہ ہم اگر اسلام کے نزدیک گئے تو شاید جینز دی پینٹ نہیں پائی جانی، یا شاید ہماری زندگی جو ہے وہ بڑی خراب ہو جائے گی. سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ قرآن خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں یہ تو کہتا ہوں نا کہ یہ ان لوگوں کے خلاف تو میں نے مقدمہ کرنا ہے انشاءاللہ، پل صراط پہ کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے نا بھائی حسن بھائی، آپ پڑھے لکھے بندے نوجوان ہیں یار، مجھے یہ بتائیں اگر قرآن میں گمراہی ہے تو اللہ میرے سے عذاب کیوں کیسے لے گا؟ میرا تو کیس ہے اللہ کے خلاف. میں کھڑے ہو کے کہوں گا کہ باری تعالیٰ تو نے خود گمراہی رکھی تھی قرآن میں، مینوں کیا نے یار؟ قرآن میں کیسے گمراہی ہو سکتی ہے؟ جی بکواس کرتے ہیں. صرف کہ کوئی پڑھ لے گا تو دکانداری بند ہو جائے گی. اسی جدن دا پڑھیا سی انہیں کو نہیں جانتے. تسی جدن پڑھ لیا تسی بھی نہیں جانا. بس اے خوف ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ہوپ فلی آپ کو یہ آج کا لیکچر کہوں گا میں، جتنے خوبصورتی سے سر نے بیان کیے چیزوں کو اور واقعات کو اور احادیث کو، ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.